جو چیز سب سے زیادہ انسان مس کر جاتا ہے وہ یہ کر جاتا ہے کہ جو ایمان کی اسپرٹ ہے وہ اس میں نہیں ہوتی۔ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جو مذہبی فکر نے عظیم سانحات جنم دیے ہیں دور جدید میں، اس میں سے ایک سانحہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ ایمان وہاں زیر بحث نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اول تآخر لا رہے ہیں، وہ میں بیان کر دوں گا کیوں لا رہے ہیں وہ زیر بحث۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اعمال پہ آتے ہیں تو اعمال کا ظاہر لے لیتے ہیں، ان کی اسپرٹ نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان کی جس وقت روح نکل جاتی ہے تو اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ مردار بچتا ہے، اس کو تو جلد سے جلد کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو قبر میں پہنچائیں، تو یہ اعمال بچتے ہیں۔ اس کے بعد تو ہم نے ایمان جیسی چیز کے ساتھ بھی یہ کر رکھا ہے۔ پیدائشی مومن جو ہوتا ہے اس میں اسپرٹ کبھی نہیں ہوتی، بہت ریئر ہوتی ہے، اور وہ اسپرٹ کیا ہے؟ ایمان کی اسپرٹ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر رکھی ہے قرآن مجید میں، اور وہ آپ کے لیے حیرت انگیز ہوگی، وہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگی۔ وہ ہے اسلام۔ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب کا نام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اسلام دین کا جو ظاہری عبادتی ڈھانچہ ہے اس کا بھی نام ہے، اس کو حضور نے بھی بیان کیا حدیث جبرائیل میں، جب آپ سے جبرائیل نے سوال کیا تو آپ نے جواب میں یہی چیزیں گنوائی، یعنی اس ایمان کا اظہار یہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان کا ظاہر۔ لیکن جو قرآن مجید نے سب سے زیادہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے وہ اسپرٹ کے مفہوم میں استعمال کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کر دینا۔ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، سورہ احزاب میں جب اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ اسلام کو زیر بحث لائیں کہ جو مسلم مرد ہیں، مسلم عورتیں ہیں، جو مومن مرد ہیں، جو مومن عورتیں ہیں، وہاں مراد یہ ابتدائی دو چیزیں نہیں، اسپرٹ مراد ہے۔ اور یہ اسپرٹ بالکل صریح الفاظ میں اگر آپ کو دیکھنی ہے تو حضرت ابراہیم بیان کرتے تھے، اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کو آسان الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو سچائی کے آگے جھک جانا، اعتراف حق، کیونکہ سب سے بڑی سچائی الٹیمیٹ ٹروتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے پھر نتائج نکلتے ہیں۔ جب یہ اسپرٹ آتی ہے تو آدمی زندگی کے ہر معاملے میں سرنڈر کی نفسیات میں جیتا ہے، حق کے سامنے بس تیار رہتا ہے، حق ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، یہ چیز آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، میری ساری زندگی کا مشاہدہ ہے، ہمارے سماج میں جو چیز نہیں ہے وہ اعتراف حق کی نفسیات ہے۔ ہر شخص بحث مباحثے کی نفسیات میں الجھا ہوا ہے، ہر شخص کے پاس ایک ایکسپرٹ اوپینین ہوتا ہے، کوئی طالب علم نہیں بنتا، کوئی سیکھنا نہیں چاہتا، کوئی سمجھنا نہیں چاہتا، ہر شخص بتانے کی جستجو میں، ہر شخص تقریر کرنے کے لیے تیار ہے، ہر شخص کتاب لکھنے کے لیے تیار ہے، لگتا ہے کہ اس نے آخری حق دریافت کر لیا ہے اور وہ اس کو پہنچانے کے لیے بے چین ہے۔ حالانکہ آدمی اگر اعتراف حق کی نفسیات میں زندہ ہو تو وہ بتانے جاتا ہے لیکن پھر سن کے آ جاتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہماری یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مقام جہاں قرآن مجید لانا چاہتا ہے ہم قرآن پڑھ کے بھی نہیں پہنچ پاتے، اس لیے کہ آپ قرآن مجید کے سامنے بھی اگر ایک بند ذہن کے ساتھ جا رہے ہیں کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، جو میں مان چکا ہوں وہ مان چکا ہوں، اب قرآن میں بھی آئیں گے تو آپ پھر ہر چیز کی توجیہ کریں گے، تعویل کریں گے۔ یعنی اتنی جو دراز نفسی میں نے ابھی کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ قرآن کے پاس بھی آتے ہیں تو قرآن کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے، بلکہ قرآن مجید میں اپنی بات ٹھوس کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کے نتائج ہیں، یہ سارے جو بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ سارے ایمان کے ساتھ جو ہم نے کھلواڑ کیا ہے اس کے نتائج ہیں۔